اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن اینڈ وظائف میں خوش آمدید۔ لیئر لسنرز، اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں آپ لوگوں کے لیے ماہ ذی الحج کی کچھ نفل عبادات اور ذکر و اذکار وغیرہ کی سے ریلیٹڈ۔ یہ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے اور اس میں مزید کچھ عبادات کا ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ اور ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام عبادات ایز اٹ از کمپلیٹ کرنی ضروری نہیں ہے، اس میں سے جو بھی آپ کو سوٹ کرے کوئی ایک دو ضرور کر لیجئے۔ ان مبارک دنوں میں اہتمام کر لیجئے کچھ ان میں سے کچھ عبادات کا جو بھی آپ کر سکیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے انشاءاللہ ان عبادتوں کے صدقے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس ماہ کی 4 اور 9 تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ ذیل کلمات 100 مرتبہ پڑھیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس ماہ کی 5ویں اور 10ویں تاریخ کو بعد نماز فجر یا ظہر مندرجہ ذیل کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیے۔ حسبی اللہ وکافی سمع اللہ لمن دعا لیس وراء للہ المنتہی سبحان لم یزل کریما ولا یزال رحیما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات برگزیدہ کا عشرہ ذی الحج میں پڑھنا نہایت ہی مؤثر ہے۔ ان کلمات مبارکہ کے پڑھنے سے بے شمار عبادت الہی کا ثواب ملتا ہے۔ اس شخص کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بے شمار فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت کریں گے اور اس کے عمل صالح ہوں گے۔ 5ویں یہ کہ اس کی برکت سے اسے اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن مجید کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس ماہ کی 8ویں تاریخ کی شب بعد نماز عشاء 16 رکعت نفل نماز 8 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ یہ نفل نماز مغفرت کے لیے بہت افضل ہے اور اس کے پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس ماہ کی 8ویں تاریخ بعد نماز ظہر 6 رکعت نفل نماز 3 سلام سے ادا کریے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عصر 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قریش 1 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نصر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نفل نماز پڑھنے والے کو بے شمار عبادت الہی کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ کی 9ویں تاریخ کی شب بعد نماز عشاء 100 رکعت نفل نماز 50 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نفل نماز پڑھنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما کر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس ماہ کی 9ویں تاریخ بعد نماز ظہر اور قبل نماز عصر 4 رکعت نفل نماز ادا کریے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اس نفل نماز کے بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نفل نماز کا ثواب بے انتہا دیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں انشاءاللہ۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ کی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ بعد سلام کے 70 مرتبہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ درود شریف پڑھ کر باری تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریے۔ انشاءاللہ العزیز اس نفل نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ شب عید الاضحیٰ بعد نماز عشاء 12 رکعت نفل نماز 6 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا انشاءاللہ، اور باری تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں گے اور سارے گناہ معاف فرما کر جنت میں داخل کر دیں گے انشاءاللہ۔ شب عید الاضحیٰ بعد نماز عشاء 12 رکعت نفل نماز 6 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ اس نماز کی برکت سے عمرے کا ثواب ملتا ہے اور رزق میں بے انتہا ترقی عطا کی جاتی ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو بعد نماز عید الاضحیٰ 4 رکعت نفل نماز 2 سلام سے ادا کریے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس نفل نماز کے پڑھنے والے کو قربانی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو وہ تمام لوگ جو اس سال قربانی نہیں کر سکے ہیں اس نفل نماز کو ضرور ادا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کریے پورے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس 5 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ حاجیوں میں شمولیت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایک اور موقع ہے کہ اس نفل نماز کو پڑھیے اور حج میں شامل ہو جائیے۔ وہ تمام لوگ جو حج نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکے ہیں وہ اس نفل نماز کو پڑھ کے اپنے آپ کو حاجیوں میں شامل کیجیے اور پوری یقین کے ساتھ تمام عمل کیا کیجیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بے حساب ہے اور اس کی رحمت سے ہم ناامید نہیں ہو سکتے، اور ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے ہم پورے یقین کے ساتھ اگر کریں تو انشاءاللہ اسی طرح سے ثواب عطا کیا جاتا ہے جس طرح کہ ہمیں ہمارے علماء کرام کی طرف سے اور مستند کتابوں کے ذریعے ہمیں یہ معلومات فراہم ہوئی ہیں۔ بے شک اس بعد نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس نفل نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعد نماز عید الاضحیٰ 4 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسرے میں سورہ اعلیٰ 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شمس 1 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لیل 1 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ضحیٰ 1 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس نفل نماز کے پڑھنے والے کو باری تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عید کے دن بعد نماز ظہر 12 رکعت نفل نماز 6 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، سورہ فلق 11 مرتبہ اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس نفل نماز کی فضیلت ہے کہ اس نفل نماز کے پڑھنے والے کو روز محشر آسانی ہوگی انشاءاللہ، اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی جائیں گی اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز داخلہ جنت ہوگا۔ نفل آخری سال ماہ ذی الحج کی آخری تاریخ چاہے وہ 29 ہو یا 30، دونوں میں بعد نماز ظہر یا مغرب نفل نماز 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ اپنی مرضی سے پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے۔ یہ نفل نماز ماہ ذی الحج کی آخری تاریخ چاہے وہ 29 ہو آخری یا 30 ہو ضرور پڑھیے۔ اس کی فضیلت ہے کہ بعد سلام مندرجہ ذیل کلمات کو 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے جو کہ جان و مال کی حفاظت کے لیے افضل ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کو باری تعالیٰ نئے سال میں تمام ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔ یعنی نئے سال میں داخلے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے اور تمام بلاؤں سے اور آفتوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ما عملت من عمل فی ہذہ السنۃ مما نہیتنی ونسیت ولم تنساہ وعلمت انی بقدرتک
على أقربتي والدعوتني إلى التوبات بعد جرمي عليك اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك منها يا غفور فاغفر لي ما عملت من عمل ترضاه عني ووعدتني عليه التوبة فتقبله مني ولا تقطعوا رجائي يا عظيم الرجاء اللهم ارزقني خير هذه السنة وقني فتنتها برحمتك یا ارحم الراحمین۔ تو ویورز یہ تمام نفل اور عبادات اور ذکر و اذکار تھے ماہ ذی الحج کے شروع کے 10 دنوں کی خاص طور پہ تھے، اور ایک عبادت میں نے ذکر کی کہ وہ آپ آخری دن ضرور کیجیے اور دعا ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ تمام عبادات نفل عبادات ہیں، ان میں کوئی فرضیت نہیں ہے، آپ اگر کر سکیں تو ضرور کریے، اس میں سے کوئی ایک آدمی کر سکیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے شمار ثواب عطا فرمائے۔ اور ضرور کیا کیجیے، کوئی ایک آدھ عبادت ضرور کر لیا کیجیے خاص دنوں کی، اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آپ سب رہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ڈیئر لسنرز، ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے، شیئر کر دیا کیجیے اپنے بلانگنگس میں جو بھی آپ کے قریب ہیں، فرینڈس وغیرہ سرکل، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اسی طرح کی اس سے اچھی بہتر ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اور اگر آپ شیئر کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، سبسکرائب چینل کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہمیں دل بھی چاہتا ہے اور موقع بھی ملتا ہے کہ مزید اچھی ویڈیوز ڈالیں آپ کے لیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔